قبلہ مفتی صاحب سے ایک اور سوال ہے. نور شاہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ سٹے میں جیتے ہوئے پیسوں کا وصول کرنا کیسا ہے. اب چونکہ یہ سٹے کا سوال ہے تو یہاں ایک اور سوال میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ آج کل جو سنا یہ ہے کہ موبائل فون پر کچھ ایسی گیمز آئی ہیں اور اس کی باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ یہ گیم کھیلیں تو آپ بہت سارے پیسے جیتیں گے. اور سنا یہ ہے کہ وہ بھی جوئے کی صورت ہے, پیسے وغیرہ اس میں لگتے ہیں اور پھر وہ تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں, مگر سنا ہے کہ کچھ لوگ جیت جاتے ہیں تو وہ پھر اس کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں. تو شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہ تاش کی گڈی لے کر کسی جوا خانے پہ جا کر ہی جوا کھیلیں گے تو وہ جوا ہے, یہ تو ہم گھر بیٹھے موبائل پر کر رہے ہیں, تو یہ تو گیم میں پیسے جیت رہے ہیں. تو دونوں کا اگر جواب ہو جائے تو شاید کئی لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی. دونوں صورتیں ناجائز ہیں. اگر جوئے سے سٹے سے جو بھی رقم حاصل ہوئی ہے, رقم حاصل کرنے والا اس کا مالک نہیں ہوتا ہے, اس پر لازم ہوتا ہے کہ جس سے اس نے وصول کیا اس کو واپس کرے, اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر بغیر ثواب کی نیت سے اس کو صدقہ کر دے. اور جوا یا سٹا چاہے وہ تاش کی گڈیوں کے ساتھ ہو یا شطرنج کی چال پر ہو یا جو ہے وہ موبائل وغیرہ میسیجز کے ذریعے یا گیموں کے ذریعے, کسی بھی صورت میں ہو, وہ ناجائز اور حرام ہے. فی زمانہ بدقسمتی سے کچھ صورتیں ایسی کر دی گئی ہیں کہ جس میں لوگ اس کو مختلف نام دیتے ہیں. جیسے اس کو جو ہے وہ ارننگ کا نام دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ہم کمائی کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ سے کمائی کر رہے ہیں, اور پھر جو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی ترویج بھی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کوئی جیت جاتا ہے تو بولتا ہے کہ میں اتنے ڈالر جیت گیا ہوں, تو پھر ڈالر کی جو لالچ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گیم میں جو ہے وہ ہم تو گیم کھیل رہے ہیں, پیسے وہ خود ہی دے دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گیم کھیلنا ہی جائز نہیں ہے, تو جب گیم کھیلنا جائز نہیں ہے تو اس کے اوپر پیسہ حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور وہ پیسہ اس کی صورت بھی وہی جوئے کی ہوتی ہے. عام طور پر جوئے کی نہ بھی ہو, اگر گیم کھیلنے پر پیسہ ملا تب بھی اس کا لینا جائز نہیں ہے. تو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں. اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ باقاعدہ ایسی اپلیکیشنز بن گئی ہیں کہ پہلے تو کرکٹ میچ یا اللہ نہ کرے کوئی چیزوں پہ لوگ جو جوا لگاتے تھے تو اس پہ کسی کو فون کرنا پڑتا تھا, وہاں کوئی اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا تھا. اب گھر میں بیٹھے ہیں, ماں باپ بھی سامنے بیٹھے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ بیٹھے بیٹھے پیسے اس پہ لگا رہے ہیں. اور ایسے کئی امیر زادوں کے بارے میں سنا کہ جن کے گھر بک گئے, جو کنگال ہو گئے, کیونکہ وہ جب بندہ ایک چال ہارتا ہے تو کہتا ہے اگلی باری میں جیت جاؤں گا, پھر جیت جاؤں گا, اور ایسے برباد بھی ہو گئے. لیکن یہ شاید والدین کو بھی یہ توجہ رکھنی ہوگی کہ کس کے موبائل میں کیا انسٹال ہے. یعنی یہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کی جہاں اور بہت ساری تباہ کاریاں ہیں کہ چلے بے حیائی اور دیگر چیزوں کی طرف جو جا رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بد مذہبوں کو سننے کا جو معاملہ چل پڑا وہ ایک الگ پرابلم ہے. لیکن یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ایسی اپلیکیشنز آ گئیں کہ جس میں باقاعدہ موبائل میں پیسے انپٹ کیے اور اب اس پیسوں کے ذریعے اب کوئی میچ چل رہا ہے یا کوئی بھی گیم ہو رہا ہے اور اس گیم پر یہ پیسے لگائی جا رہے ہیں, اور لاکھوں کروڑوں روپے کا جوا جو ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا اور جوا کھیل رہے ہیں. نوجوان لڑکے اس کام میں پھنس گئے ہیں. یہ ایسا ہی ہے نا عبدالحبیب بھائی کہ جیسے پہلے برائی کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا, جی لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہی چار پائی پہ لیٹے استغفر اللہ, تو یہ ساری برائیاں جس طرح عام ہو رہی ہیں, تو اسی طرح یہ جوا بھی جو ہے وہ عام ہو گیا کہ اب جانا نہیں پڑتا, موبائل پر جو ہے وہ جوا کھیل رہا ہے اور والدین کو پتہ تک نہیں ہے, اور پھر اس کے ہولناک نتائج سامنے آ رہے ہیں. جی یعنی ایسا ہی ہے بالکل جو خبروں میں جو آتا ہے, نیوز وغیرہ میں پڑھنے کو ملتا ہے, تو اس میں بڑے ہولناک نتائج. یہ بالخصوص جو موبائل پر سٹا اور جوئے والا ہے, تو اس میں اپنوں تک کی جان لینے کے واقعات بھی استغفر اللہ جو ہے وہ سننے کو ملے ہیں. اور یعنی معتبر ذرائع سے کہ موبائل پر سٹا ہار گیا تو اور جو ہے وہ لاکھوں روپے میں, جی 1-2 لاکھ بھی نہیں, 20 لاکھ روپے ہار گیا, تو پھر جو گھر میں تباہی مچا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمایا. آپ نے صحیح فرمایا جی کہ والدین کو نظر رکھنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں جس طرح موبائل عام طور پر پکڑا دیا جاتا ہے, تو اگر کوئی مفید استعمال ہے تو دیں اور وہ بھی اپنی نظر میں رکھیں. یا ایسے سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں کہ اب پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں نے کون سی چیز استعمال کی یا کیا کیا دیکھا ہے. جی تو اس طرح کی نگرانی جو ہے وہ رکھنا
ضروری ہے. پہلے دروازے بند کیا کرتے تھے اور لاک لگایا کرتے تھے, لیکن اب تو جو زیادہ لاک لگا کے کمرے میں گھسا رہتا ہے اسے زیادہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کمرے سے نکل ہی کیوں نہیں رہا. اور کمرے میں ہے تو والدین خوش ہیں کہ چلیں اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے, لیکن وہ کمرے میں بیٹھ کر کیا کچھ کر رہا ہے. جیسے یہ جوئے کی بات سامنے آئی کہ لاکھوں لاکھ روپے لوگ ہار گئے, اور اب تو ایسی ڈارک ویب سائٹ اور عجیب و غریب ویب سائٹوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہاں جا کر وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی اس قدر عجیب و غریب گیمز ہیں کہ آپ اپنی باڈی کو نقصان پہنچائیں لائیو, اور آپ کو اتنے ہزار اور اتنے لاکھ روپے ملیں گے, اور لوگوں نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اپنے اعضاء تک کاٹ دیے. تو اب پتہ کسی کو نہیں ہے کہ کون سا بچہ جو ہم سمجھ رہے ہیں سارا دن کمپیوٹر پہ پڑھ رہا ہے یا اسٹڈی کر رہا ہے یا موبائل پر جناب دنیا بھر کے چیزیں سیکھ رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے یا برباد ہو رہا ہے. تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بھی جلوہ گری دوبارہ ہوئی. میں حضور سے عرض کروں گا کہ یہ جو جوا ہے اصل میں ہو یہ گیا ہے کہ آسان کمائی کے ذریعے ڈھونڈنے کے چکر میں لوگ اب موبائل فون کے ذریعے کہتے ہیں بھائی ایک دن میں گیم کھیل کر 25-50 ہزار روپے لاکھ روپے کما لیں. بعد میں بے شک سب چلا جاتا ہے ان کا, لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیں کہ کسی بھی جوئے کے ذریعے, کسی بھی گیم یا سافٹ ویئر کے ذریعے حرام طریقے سے اگر آسانی سے پیسہ کما بھی لیا جائے تو پھر اس کمائی کا وبال کیا ہے, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ حرام قطعی ہے جوا, اور جوے میں جو جیتی ہوئی رقم ہے اس کا جو جیتا ہے وہ مالک نہیں ہے. اس پر فرض ہے توبہ تو کرے, توبہ کے ساتھ ساتھ جو جیتی ہوئی رقم ہے جس سے جیتی ہے اس کو لوٹا دے. اگر وہ نہ رہا, جو رقم اس نے جیتی ہے تو توبہ تو فرض ہے اس پر جوا کھیلنے والے پر, لیکن جو جیتی ہے رقم وہ بھی لوٹانی پڑے گی جس سے جیتی ہے. یہ نہیں کہ وہ ہار گئے اور آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو آپ مالک بن گئے. مالک نہیں بنے, مالک وہی ہے. توبہ دونوں کو کرنی ہے کہ جوا کھیلا کیوں, اللہ کی نافرمانی کی. قرآن کریم میں جوا سے منع فرمایا گیا ہے. اب یہ کہ وہ نہ رہا جس سے جیتا تھا, تو اب یہ کہ اس کے ورثاء کو دے, وارثوں کو. یہ بھی نہ رہے یا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا ہے, غائب ہے, تو اتنی رقم جو ہے جو جیتی ہے وہ کسی ایسے شخص کو خیرات میں دے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اس کو دے دے. تو یہ کہ جیتا ہوا یہ کہ اب توبہ کر لو اور جو مال ہے وہ اپنا حلال ہو گیا, یہ حلال نہیں ہوگا. توبہ بے شک کرنی ہے, یعنی ہاؤ کرنی ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی نہیں بھی لوٹا تھا تب بھی دوبارہ تو کھیلنا ہی نہیں ہے نا, نہیں لوٹا تھا اس کا وبال تو رہے گا, یہ گناہ تو رہے گا, حرام ہے, جہنم لینے والا کام ہے. تو اس لیے جان چھڑا دے اس رقم سے. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ